تو نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا اور ماتم کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ضیاء العیون میں ہے۔ یہ خط سلیمان بن سرے خجائی اور حسیب بن نزیہ، رفع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور کوفہ کے تمام شیعان حسین کی طرف سے امام حسین بن علی کی جانب ہے۔ اس وقت ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے فرمانبردار ہوں گے۔ اس خط کے بعد امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ امام حسین نے اپنے سفر کے دوران خطبہ دیا۔ اما بعد، ہمیں ایک نہایت افسوسناک خبر ملی ہے۔ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یکتار شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے شیعہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں۔ شیعوں کی کتاب الارشاد میں ہے کہ شبت بن ربیع انہی لوگوں میں تھا جنہوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھے تھے، لیکن بعد میں مخالفت کی اور لشکر یزید میں شامل ہو گیا۔ شیعوں کی کتاب اعلام الورا بی علام الہدا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام حسین نے دن عاشورہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے شبت بن ربیع، اے حجر بن ابہر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم ہی نے مجھے یہ خط نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور آپ کے لیے تیار لشکر منتظر ہے؟ قیس بن اشس نے کہا: ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان سب سے یہ تو صاف معلوم چل رہا ہے کہ شیعوں نے پہلے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا اور بعد میں غداری کی اور یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل بیت نبوت کا قافلہ کوفہ پہنچا تو سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا نے خطبہ دیا: اے کوفہ والوں غدار، مکار، ہلاباز، ہم پر روتے ہو اور تم نے ہی ہمیں قتل کیا ہے۔ تم اپنے ایمان کی رسی کو توڑ کر کفر سے جڑ گئے، تم نے ہی ہمیں قتل کیا اور خود روتے ہو۔ اللہ کی قسم تم زیادہ رو گے اور کم ہنسو گے۔ اور آج پوری دنیا دیکھتی ہے کس طرح یہ غدار آج بھی رو رو کر اپنا سینہ پیٹتے ہیں۔